مخالفین بہت بڑی اپنے طور پہ دلیل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے صحابہ کے دور کی مثالیں دی ہیں کہ حضرت عمر نے نماز تراویح پورا مہینہ ایجاد کی، حضرت عثمان غنی نے جمعہ کی پہلی اذان ایجاد کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے صلاۃ الضحیٰ کو بدعت حسنہ کہا، اور اس کے ساتھ دیگر اور بھی چیزیں ملا لیں، جس طرح کہ مسجدوں کے مینار، عملاً مسجد کا مینار بنانا یہ نبی کریم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حضور کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. بلکہ الدر الثمینہ میں امام ابن نجار نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے مسجد نبی شریف کے مینار اموی خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنوائے تھے. اور اسی طرح مسجد کے جو محراب، یہ تاکی شکل میں چھوٹا سا ایک جو دیوار قبلہ میں چھوٹا سا تاکی شکل میں محراب بنایا جاتا ہے. ایک ہے محراب کا معنی ہوتا ہے جو دیوار قبلہ، جو قبلے والی دیوار ہے نا جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی محراب کہتے ہیں. جو صدر ہے، اول حصہ ہے نماز پڑھنے کا، اس کو بھی محراب کہتے ہیں. اور ایک ہے یہ تاکی شکل میں چھوٹا سا، یہ جو مسجدوں کے ساتھ ایک محراب بنا ہوتا ہے. یہ جو محراب ہے یہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، اور الارشاد الساری میں امام احمد قسطلانی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے یہ تاکی محراب جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے ہیں. تو یہ سارے کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیے بلکہ صحابہ اور تابعین کے دور میں ہوئے. تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے جی. اچھا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں آ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر جو میرے ساتھ ملے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ چونکہ بہتر زمانہ تھا اور بہتر زمانے میں جو کام ہوئے ہیں وہ برے نہیں ہیں. حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب بالکل غلط ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ خیر قرون، پہلے تو یہ خیر قرون ہے کون کون سے، اس کی تعیین کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھ لیں، وہ ازالۃ الخفا میں کہتے ہیں کہ یہ جو قرون ثلاثہ ہے نا، یہ کون کون سے؟ پہلا قرن نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے لے کر حضور کے وفات تک ہے، یہ پہلا قرن ہے. دوسرا قرن صدیق اکبر و حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، یہ دوسرا قرن ہے. اور تیسرا قرن حضرت عثمان غنی کا 12 سالہ دور خلافت ہے. یہ 3 قرن مکمل ہو گئے. تو مطلب یہ نکلا کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ کے دور میں جو کام ہوئے سارے کے سارے نعوذ باللہ برے ہیں. تو پہلے قرن کو تو متعین کریں نا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرن سے قرون ثلاثہ سے مراد صحابہ اور تابعین کا دور ہے، تو اس کا یہ مطلب لینا کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو کچھ ہوا وہ سارا صحیح ہے، تو یہ تو بالکل جو نا وہ سری جو نا وہ بالبداہت باطل ہے یہ بات کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کا سارا صحیح ہے. بہت سارے باتیں میں حوالے پیش کر چکا ہوں، بہت ساری جو اعتقادی خرابیاں اور فتنے ہیں وہ حضور کے صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے، صحابہ نے اس کا رد کیا ہے. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو یہ کہنا کہ صحابہ تابعین کے دور میں جو کچھ ہوا سارے کا سارا خیر ہے اور ان کے بعد جو کچھ ہوا سارے کا سارا شر ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے. یہ جو کہا گیا نا خیر القرون کا، قرون ثلاثہ کو خیر، وہ اس اعتبار سے ہے کہ بعد والوں کے اعتبار سے یہ تینوں زمانے بہتر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بعد والوں کے اعتبار سے تینوں زمانے بہتر ہیں. اس کی میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 985 ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الصفوف رجال اولھا، مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف، خیر صف وہ پہلی صف ہے. وشرھا آخرھا، شرھا آخرھا. اب میں شر کا ترجمہ شاری کر دیتا ہوں، اور ان میں سے جو شر والی صف ہے وہ آخری صف ہے. اس کا اگر ظاہری مفہوم نکالیں تو یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ جو آخری صف ہے وہ شر والی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے بظاہر. تو حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے. مفہوم یہ ہے کہ پچھلی صفوں کی بنسبت اول صف میں خیر زیادہ ہے اور آخری صف میں خیر کم ہے، نہ یہ کہ آخری صف جو ہے وہ ساری کی ساری شر ہے. یہ وہ مفہوم مراد نہیں ہے. تو یہ جو کہا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ 3 زمانے پچھلے آنے والے زمانوں سے کیا ہیں، خیر کے اعتبار سے
بہتر ہیں، زیادہ خیر ہے باقیوں. حضور کی تو ساری امت خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، ساری کی ساری امت خیر ہے. ہاں یہ ہے کہ بعد میں آنے والی امت سے امت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں خیر کیا ہے؟ زیادہ ہے. باقیوں کی بنسبت اس میں خیر کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور اگر یہاں بھی تسلی نہیں ہوتی تو جامع ترمذی کی وہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حدیث نمبر 2869، وہ اس مسئلے کو بالکل واضح کر دی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. امت کی مثال بارش کی طرح. لا یدرا اولھا خیر ام آخرہ، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا بہتر ہے، اس کا پہلا خیر ہے یا اس کا آخر خیر ہے. اس کا پہلا خیر ہے یا اس کا آخر خیر ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، اب مثال بارش کے ساتھ جو تمثیل بیان کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش کا ہر قطرہ نافع اور برکت والا ہوتا ہے، خیر ہی خیر ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری امت خیر ہے. اس کا پہلا بھی خیر ہے اور اس کا بعد والا بھی خیر، آخر تک یہ ساری امت خیر ہے. اور قرآن کی آیت موجود ہے کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو. تو اب وہ جو خیر القرون کرنی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کے اعتبار سے باقیوں کی بنسبت یہ زمانے کیا ہیں؟ خیر ہے. یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں ہوا وہ سارے کا سارا خیر ہے اور جو بعد میں ہوگا وہ سارے کا سارا شر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کے دور میں اس خیر قرون میں بھی برے کام ہوئے ہیں اور صحابہ نے خود برے کاموں پر نکیر کی ہے، ان کا رد کیا ہے. اس کی چند مثالیں، مثال کے طور پر مصنف عبدالرزاق پہلی جلد صفحہ 475 پہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص نے مسجد میں تصویب کہی تو آپ نے فرمایا بنا من عند ھذا المبتدع، ہمیں اس مبتدع سے دور لے چلو، یہ بدعتی ہے جو مسجد میں بدعتی طریقہ بدعتی کام کر رہا ہے. اب کسی شخص نے کیا نا تو عبداللہ بن عمر نے اس کا رد کیا، اس کی بدعت کو واضح کیا. اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے نے نماز میں جہرن اونچی آواز میں تسمیہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھی. تو حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا، جامع ترمذی حدیث نمبر 244، اے بنیہ محدث ایاک والحدث، اے بیٹے بچ، یہ بدعت ہے، بدعت سے بچ کے رہے. صحابہ کے دور میں، یہ صحابہ کے دور کے بعد نہیں ہے، صحابہ کے دور میں تو بدعت بدعت ہے، چاہے وہ نیا کام ہے، چاہے وہ پرانا ہے، چاہے صحابہ کے دور میں اور چاہے وہ صحابہ کے دور کے بعد میں ہے، وہ اگر برا ہے تو بدعت مذمومہ ہے. تو بحمد تعالیٰ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ خیر القرون میں جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا صحیح ہے، یہ بات درست نہیں ہے. خیر القرون میں جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور جو بری باتیں ہیں خوارج اور اس طرح روافظ اور دیگر معتزلہ، دیگر جو مرجیہ فرقے وغیرہ نکلے ہیں وہ برے ہیں، اور جنہوں نے کوئی بدعتی یا برا طریقہ ایجاد کیا اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور وہ برا ہے چاہے وہ صحابہ کرام کے دور میں ہی کیوں نہ نکلا ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407 پہ یہ بڑا زبردست عبارت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ وقول القائل، قائل کا قول، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان ذالک بدعۃ لم یکن فی الصحابہ، کہتے ہیں یہ کام بدعت ہے کیونکہ یہ صحابہ نے نہیں کیا. امام غزالی فرماتے ہیں فلیس کل ما یحکم باباحتہ منقولا عن الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ جس کام کو ہم مباح کہتے ہیں، ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کا صحابہ سے منقول ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے منقول ہو تو تب جائز ہے، اور صحابہ نے وہ کام نہ کیا تو وہ ناجائز ہو جائے گا. صحابہ کا نہ کرنا کسی کام کو ناجائز قرار نہیں دیتا، بلکہ فرماتا ہے انما المحظور، ممنوع وہ کام ہے ارتکاب بدعت، بدعت کا ارتکاب کرنا، اور ایسی بدعت تراغم سنتا معصورہ، جو سنت معصورہ کی مخالف ہو. تو فرماتے ہیں کہ جو سنت معصورہ کے خلاف ہو وہی حدیث ما حدث قوم بدعتا الا رفع مثل من السنہ، جب کوئی بدعت آئے گی تو اس کے مقابل میں سنت طریقہ اٹھ جائے گا اور سنت ختم. تو بدعت رافع سنت